سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الأمی العربی القرشی الحاشمی الابطحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، رجب المرجب شریف کے اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا سرور کون و مقام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سفر معراج کروایا، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر دو مقامات پر اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور 27واں پارہ سورہ النجم کے اندر۔ اس پر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا، اس وقت سے لے کر کے آج کے دن تک لوگ منقسم ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تقسیم جو تھی وہ کفار اور مومنین کی تھی، کہ کافر لوگ انکار کرتے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی ہستی، کوئی ذات بیت الحرام، مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک سفر کرے اور بیت المقدس سے پھر سدرۃ المنتہا تک کا سفر کرے، پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر کے کعبہ قوسین او ادنیٰ کا سفر کرے، اور پھر اتنی جلدی یہ واپسی بھی ہو جائے کہ بستر کی گرمی باقی ہو اور وضو کا پانی جاری ہو اور دروازے کی کنڈی ہل رہی ہو۔ تو یہ تقسیم اس وقت تو کفار و مومنین میں تھی، اس وقت خود مسلمان طبقات کے اندر یہ تقسیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک خواب تھا، اس کا حقیقت سے جسد عنصری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو انبیاء کو خواب بھی آئے ہیں، اللہ پاک نے زور دے کر کے انبیاء کے خواب اس طرح بیان نہیں فرمائے کہ جس میں اپنی سبوحیت و قدوسیت کا ذکر کیا ہو،
اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا حضور کا آسمانوں پر اور اللہ سے ملاقات پر کے لیے جانا اور خدا سے ملاقات کرنا، تو کفار اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا نہ کرتے۔ ابو لہب اور ابو جہل کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ اگر حضور یہ فرماتے کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کر کے واپس آیا ہوں، تو خواب میں کوئی انسان بھی اسی وقت کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ جو اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا، یہ اس بات پر کھڑا ہوا کہ حضور نے فرمایا آج میں بنفس نفیس اپنی ذات اقدس کے ساتھ آسمانوں پر گیا ہوں اور خدا سے ملاقات کر کے واپس آیا۔ اس پر منکرین نے شور و غوغا کیا، ہنگامہ کھڑا کیا، اور مومنین نے، اعتبار کرنے والوں نے کہا کہ نادانو یہ دیکھو دعویٰ تو حضور نہیں کر رہے، دعویٰ تو خدا کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کس سے پاک ہے؟ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر سکم سے پاک ہے، ہر عجز سے پاک ہے، ہر بے بسی سے پاک ہے۔ الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی کا پھر ذکر کیا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور یہ سب سیر کیوں کروائی، یہ سفر کیوں کروایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ کسی کو کہیں کہ یہ کام کرے اور وہ آگے سے کہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یا وہ مینٹلی فٹ نہیں ہے، یا فزیکلی فٹ نہیں ہے، یا سائیکولوجیکلی فٹ نہیں ہے، یا فائنینشلی فٹ نہیں ہے، جس میں اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے کہ اٹ از ناٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دیٹ تھنگ، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آغاز ہی یہاں سے کیا، فرمایا میرے محبوب کے سفر معراج پر اعتراض کرنے والوں، یہ اس ذات نے سفر کروایا ہے جو ہر بے بسی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ جب خدا یہ اعلان کر رہا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یاد رکھ لے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی سنت، عادت مبارکہ، اور ایک ہے اللہ کی قدرت کاملہ۔ اللہ کی عادت یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آج میڈیکل سائنس جتنی بھی ترقی کر کے آخر اس بات پر پہنچی ہے کہ حقیقت وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، حقیقت وہی ہے جو محمد مصطفیٰ نے بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کبھی کبھی اللہ اپنی سنت سے ہٹ کے، اپنی عادت سے ہٹ کے اپنی قدرت کا اس طرح اظہار کرتا ہے کہ اللہ بغیر باپ کے مریم کے بطن سے عیسیٰ کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اس پر اب کلوننگ کا ڈاکٹرائن کھڑا ہے، ہیومن کلوننگ اسی پر کھڑی ہے کہ کسی ہیومن باڈی سے ایک سیل لے کر اس پر کریشن کا پروسیس کرو۔ یہ سپرم اور اووم کے ملاپ کے بجائے صرف ہیومن باڈی کے ایک سیل سے جو ہے وہ کرو، اور وہ وانٹ سپر کڈز ان کا سلوگن۔ تو اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ اپنی قدرت یہ دکھاتا ہے کہ میں بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کئی مواقع پر اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ اللہ نے نبیوں کو جو معجزات عطا کیے، ان معجزات میں ہر نبی کو وہ معجزہ عطا کیا جو انسانی علم، عقل اور فن سے بڑا تھا۔ صالح علیہ السلام کے دور میں لوگ پتھر، سٹون انڈسٹری ان کے دور میں تھی، عروج پر تھی، لوگ پتھر کاٹتے اور پتھر کاٹ کر اس سے گھر بناتے۔
اللہ نے فرمایا کہ تمہارا آرٹ جو ہے، تمہارا جو فن ہے، تمہارا جو فہم ہے، تمہارا جو علم ہے، تمہاری جو عقل ہے، اس سے بڑا کمال میں اپنے رسول پیغمبر کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ نے حضرت صالح کو وہ معجزہ عطا کیا، صالح علیہ السلام کو، کہ انہوں نے پتھر کے اندر سے زندہ اونٹنی نکال دی، اور اس کو قرآن کہتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، بولو اللہ کی اونٹنی۔ تو اللہ کی اونٹنی، اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو، میجک، یہ فن عروج پر ہے۔ جادوگر ایسے ایسے کمالات کرتے ہیں، انسانی عقل بے بس ہو جاتی ہے، اور جادوگری کا بڑا چرچا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے پیغمبر کو کیا کمال عطا کرتا ہے، اپنے رسول کو کیا معجزہ عطا کرتا ہے کہ وہ عصائے موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ڈنڈا، وہ جادوگروں کی مڑوں کے حساب سے جو رسیاں سانپ بنتی ہیں جادو کے ذریعے، ان کو ڈنڈا کھا جاتا ہے، اور وہ جادوگر سر سجدے میں رکھ کر اعلان کرتے ہیں ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اس دور کا جو علم اور عقل اور فہم اور شعور، اس سے بڑا کمال، بڑا معجزہ اللہ اپنے رسول کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور رسالت آتا ہے، طب اپنے عروج پر ہے، بڑے بڑے اطباء اور حکماء بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن ایک مقام پر آ کر آج بھی میڈیکل سائنس دیکھیے، کرونا دیکھ لیں، میڈیکل سائنس پہ بس ہے، چاند پر تو چلا گیا انسان، لیکن ایک وائرس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے انسان بے بس ہے۔ اس دور کی اطباء اور حکماء نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ ہم ہر بیماری کا علاج کریں گے، سوائے یہ کہ کوڑ کا مریض جو ہے، کوڑ کا، اس کا ہم علاج نہیں کر سکتے، اور ہم مردہ زندہ نہیں کر سکتے، جو آج بھی کوئی نہیں کر سکتا، میڈیکل سائنس کے ذریعے اور طب کے ذریعے اور حکمت کے ذریعے۔ ہم نبینے کو بینائی نہیں دے سکتے، جو نبینا ہو جائے اس کو بینائی نہیں دے سکتے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر، اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام وعلی نبینا علیہ السلام، ان کو یہ کمال عطا کیا کہ ان کی بارگاہ میں کوڑ کا مریض لایا جاتا، کسی میڈیکل پروسیس کے بغیر، کسی میڈیسن کے بغیر، کسی جو ہے وہ کیمیکل کے بغیر، کسی ٹریٹمنٹ کے بغیر، خدا کا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا دست نبوت اس بیمار پر پھیرتے، اللہ اس کوڑ کے مریض کو شفا عطا کر دیتا۔ اور یہاں کوڑ کے مریض کو آپ ہاتھ لگاتے تو شفا ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ کی عظمت کو سلام ہے، لیکن کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے نبی علیہ السلام پر۔ حضور نے فرمایا غبار المدینہ تے شفاء الجسام، میرے مدینے شہر کی مٹی بھی کوڑ کے مریض کو لگائی جائے تو اللہ شفا عطا کر دیتا۔ تو اسی طرح نبینا آتا اور آپ اپنا ہاتھ پھیرتے اور اسی وقت اس کی بینائی لوٹ آتی، اس کی آنکھوں کا نور بحال ہو جاتا۔ ابرئ الاقمح والابرص، فرمایا میں برس کوڑ کے مریض کو شفا دیتا ہوں، میں نبینے کو بینائی دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ جس سے آج بھی انسانی علم، انسانی عقل اور سائنس میں بس ہے کہ مردے کو زندہ کرنا، قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ یہ اعلان کرتے ہیں، یہ کیا فرماتے ہیں، احیی الموتیٰ، میں مردے کو بھی اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں، مردے کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ تو انسانی علم اور عقل اور شعور سے بڑا معجزہ اور کمال اپنے رسول کو اللہ عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نبوت شروع ہوتا ہے، تو اب چاہیے اسی روٹین کے مطابق کہ ایسا کمال ملے، ایسا معجزہ ملے کہ جس کا انسانی علم اور عقل سے جو بڑا ہو۔ اللہ پاک نے جو حضور کو معجزہ عطا کیا، اس میں دو چیزیں، ویسے تو بے شمار معجزات، لیکن دو ایسے معجزات ہیں
کہ جن کے معجزات کا مقابلہ 1500 سال سے تو انسانیت بے بس ہے، آگے ہزاروں اگر سال بھی یہ ہیومن ہسٹری ٹریول کرتی ہے تو پھر بھی انسان بے بس ہوگا۔ ایک یہ کہ اللہ نے اپنے رسول کو قرآن حکیم عطا کیا، اور یہ قرآن حکیم 1500 سال سے اس کا ایک لفظ بھی نہ بدل سکا۔ اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور قیامت تک ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ بڑے سے بڑے لوگوں کو چیلنج کیا، اس دور میں ولید بن مغیرہ کو کیا، اس دور میں شیکسپیئر کو کیا، اس دور میں کارل مارکس کو کیا، جس کی کتاب دا کیپٹل داس نے پوری ورلڈ کے اکنامک سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کیپٹلزم کے مقابلے میں جو سوشلزم کا اور کمیونزم کا سسٹم تھا، یہ کیپٹل داس کے اوپر کھڑا تھا، یہ کارل مارکس کی فکر پر کھڑا تھا، جس نے 73 سال جو ہے وہ راج کیا، اور اس کے بعد پھر مین میڈ اکنامک سسٹم تھا وہ کولیپس کر گیا اور ماسکو میں وہ جو ہے ختم ہو گیا۔ تو یہ جو دنیاوی کتابیں ہیں یہ کچھ عرصے کے لیے انفلوئنس ان کا ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے ہیومینٹی پر، ہیومن مائنڈ کے اوپر، ہیومن بیہیویئر کے اوپر، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو قربان یہ 1500 سال سے قرآن حکیم کا یہ چیلنج ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للکافرین۔ فرمایا اگر تمہیں اس قرآن کے کتاب الہی اور کلام الہی ہونے پر شک ہے تو اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لے آؤ، اور اگر ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا you shall never be able to do that one، قیامت تک ایسا نہ کر سکو گے، یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ تو پھر اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنے گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور دوسرا معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے کہ آج انسان چاند پر گیا، لیکن اس سے آگے کا سفر جو دیگر گلیکسیز ہیں، جتنے دیگر سیارگان فلکی ہیں، ان کا کما حق ہو سفر انسان نہیں کر سکا۔ علامہ اقبال کہتے تھے عروج آدم خاکی سے یہ انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ستارے، یہ گلیکسیز، چاند اور سورج زمین سے بھی بڑے بڑے، یہ زمین تو ہمارا کہتے ہیں یہ ٹائنی پلینٹ ہے، یہ ٹائنی پلینٹ، یہ چھوٹا سا پلینٹ ہے، اس سے بڑے بڑے پلینٹس جو ہے وہ جو ہے اور بھی ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں عروج آدم خاکی سے یہ انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے۔ کہ زمین جو چھوٹا سا ٹائنی پلینٹ ہے، اس سے اٹھ کر آنے والا ایک انسان کامل اور انسان مرتضی سورج کو بھی اپنے قدموں کے پیچھے چھوڑتا ہے، چاند کو بھی چھوڑتا ہے، زحل کو بھی چھوڑتا ہے، مریخ کو بھی چھوڑتا ہے، مشتری کو بھی چھوڑتا ہے، تمام سیارگان فلکی پیچھے رہ جاتے ہیں، محمد عربی ان سے اوپر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ عبد کا لفظ اگر یہ جو کہتے ہیں نا خواب میں معراج ہوا، تو قرآن مجید کا یہ لفظ ان کے اس دعوے کی تکذیب کر رہا ہے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو خواب تو صرف روحانی طور پر تو یہ بیان ہوتا کہ اسرا بروحہ، ان کی روح کو سیر کروائی۔ عبد کہتے ہیں روح مع الجسد، جسم اور روح کے مجموعے کو، سول اینڈ ہیومن باڈی، ان کا جو ملاپ ہے یہ عبد ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ تو فرمایا اسرا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ عبدہ ہی کا لفظ اس بات کی دلیل ہے
کہ مصطفیٰ کریم اپنے وجود مسعود کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خدا سے ملاقات کر کے واپس تشریف لائے۔ اسرا، یہ جہاں سے بھی دلیل پکڑتے ہیں جی اسرا تو سیر کو کہتے ہیں، تو کہتے ٹھیک ہے، بعض عرب شعراء نے استعمال کیا کہ جو ہے وہ یہ پوری چیز کا احاطہ کرنا۔ اسرا بعبدہ، رات کے سفر کو، رات کے وقت سیر کرنے کو کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پھر اس کے اوپر آگے تنوین بھی لگائی اظہار مرتبت علو شان کے لیے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مکہ مکرمہ کی مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس کی مسجد اقصی تک۔ یہ انسانی عقل میں آ سکتی تھی بات، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور مسجد اقصی کے ارد گرد الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ وہ برکتیں کس بات کی ہیں؟ مسجد اقصی کے ارد گرد وہاں نبیوں کے مزارات ہیں، انبیاء کی قبریں ہیں، جہاں نبی کی اور صدیق کی اور شہید کی یا ولی کی قبر ہوتی ہے، وہ جگہ برکتوں کا باعث ہوتی ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور وہ سننے والا اور وہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ تو 3 مرحلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے۔ ایک مرحلہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اس کو تفصیل سے بیان کیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصی سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا فرشتوں کا آخری سٹاپ ہے، اس سے آگے کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ جبرائیل بھی اللہ کا میسج سدرۃ المنتہا سے ریسیو کرتا اور انبیاء تک وہ میسج کنوے کیا جاتا۔ اس سدرہ سے آگے کوئی اولو العزم فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ پاک نے وہاں اس سفر کو بیان کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے قسم اٹھا کر، ستارے کی قسم اٹھا کر جو ہے اس سفر کو بیان کیا، اور کعبہ قوسین او ادنا، اس یعنی سدرۃ المنتہا تک کا دوسرا مرحلہ ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر کے عرش اولا اور کعبہ قوسین تک تیسرا مرحلہ ہے۔ تیسرے مرحلے کی زیادہ باتیں لوگوں کو نہیں بتائیں، ایک بات کی وہاں کی، فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہاں راز کی باتیں کی، رب نے اپنے بندہ خاص سے جو راز کی باتیں کی۔ تمہارا علم اور تمہاری عقل ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک بات بیان فرما دی کہ جب ان تنہائیوں میں رسول اللہ سے ملے، پہلی ملاقات میں اللہ نے فرمایا بیما اشرفوکا، میرے محبوب بتا آج میں تجھے کس نام سے بلاؤں۔ اونچا بولو نا۔ اس کو وہی جان سکتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے کہ محبوب کس نام سے پکارے تو انسان کو لطف آتا ہے۔ بیما اشرفوکا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یعنی نام بھی لیا اور ساتھ کہا آج کس نام سے بلاؤں، کس نام سے بلاؤں۔ تو قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرے جو تو جس نام سے بھی مجھے بلائے میرے لیے عزت کا باعث ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے نسبتی الیکا بالعبودیت، یا اللہ آج میرا دل کرتا ہے محمد کو اپنا بندہ کہہ کے پکار، صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ کہہ کے پکار، کہ مجھے جو لطف تیری بندگی میں آیا ہے وہ کائنات کی کسی اور چیز میں بولو نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام میں یا رکوع میں یا سجدے میں یا عبادت میں بسر کرتے، رسول اللہ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے لمبے قیام کی وجہ سے اور لمبے رکوع کی وجہ سے اور لمبے سجدے کی وجہ سے ورم آ جاتا قدموں پر۔ ایک دن حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو بخشش کا وعدہ کر دیا ہے، پھر اتنے لمبے سجدے اور رکوع کیوں؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو عبادت تو شکر گزاری کے لیے بھی ہے۔ تو جو حضور نے پسند کیا نا کہ یا اللہ مجھے کیا کہہ کے پکار، بولو بولو سارے، کیا اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا اسرا بعبدہ
اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اور سورہ نجم کے اندر بھی فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے وحی کی، باتیں کی، راز کا کلام کیا، اپنے بندے سے جو باتیں کی ان کی تفصیل پھر جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو یا جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری محفل ہوگی اس میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حضور کے سفر معراج کی برکتیں نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ